میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئر. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. جناب، دنیا کے حالات تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایک طرف خاص طور پر رشیا اور یوکرین کی جو سچویشن ہے اس میں، بلکہ میں خبر پڑھی تھی کہ بھارت کی طرف سے جو یوکرین میں ان کے سٹیزنس ہیں، خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو کہا گیا کہ واپس آ جائیں، اور کچھ اور کنٹریز تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں واپس آنے کو. تو کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ اور اسی سچویشن میں ہمارے وزیر اعظم ایک بہت ہی اہم دورہ جو کہہ رہے ہیں وہ کہ بڑا اہم دورہ ہوگا، پرائم منسٹر عمران خان رشیا تشریف لے کر جائیں گے، اور یہ ہوگا اسی منتھ، کچھ ہی دنوں کے اندر. تو میں بلکہ کچھ آرٹیکلس لکھے گئے اس کے اوپر. ایک آرٹیکل میں پڑھی تھی جو کہ پاکستان کے ہی ایک جو کالمنسٹ اور اینالسٹ ہیں، انہوں نے، جانا چکزئی، انہوں نے لکھا کہ پی ایم وزٹ ٹو رشیا ال ٹائم، کہ اگر جنگ بھی ہو جاتی ہے وہاں پہ دو ملکوں تو پھر یہ وزٹ کا کیا ہوگا. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے سینئر اینالسٹ اینڈ براڈ کاسٹر حامد باشانی صاحب، بیرسٹر حامد باشانی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو جی، آپ کا شکریہ. بیرسٹر صاحب، سر یہ جو خان صاحب کا وزٹ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ساری میں نے سچویشن بتائی ہے، اینگلس تو موجود ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح وقت ہے وزٹ کا اور بہت اچھا وزٹ ہوگا یہ؟ دیکھیں جی، اس وزٹ کا صرف ٹائم ہی نہیں بلکہ بہت سارے آسپیکٹ ہیں جو کافی کوسچنیبل ہیں. خصوصاً یہ جس آرٹیکل کا آپ نے حوالہ دیا ہے تو یہ تو ٹاک آف دی ٹاؤن ہے اس وقت، کم از کم ایک ایسے حالات میں جب کہ ایک سٹینڈ آف چل رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، ویسٹرن دنیا اور رشیا کے درمیان یوکرین میں، اور بڑا خطرناک قسم کا سٹینڈ آف ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے معاملات جو ہیں نا وہ تقریباً آپ یوں سمجھ کہ التوا کا شکار ہو رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ ایک ایسی کنٹری کا جس کا کوئی پریویس جو ہے نا ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں ہے تعلقات کا رشیا کے ساتھ، اس کا یہ پروگرام بنا دینا، خواہ وہ ان کی انویٹیشن پہ ہو یا ان کی اپنے انیشیٹو پہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو ہے اس دورے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، بلکہ یہ بالکل ہی ایک ڈسٹریکشن، ایک طرح کا ایک جو ہے نا وہ ایک غیر ضروری قسم کا ایک عمل ہو جاتا ہے. چونکہ اس طرح کے حالات میں جب کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں یا تو وہ ممالک جاتے ہیں وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں جن کے بہت قریبی تعلق ہوتے ہیں اس ملک کے ساتھ جو کسی طرح کے کرائسس کو فیس کر رہا ہے یا جنگ کی سچویشن میں جا رہا ہے، تو بہت قریبی تعلقات والے ملک جاتے ہیں تاکہ وہ آپس میں ایکسچینج کر سکیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور یا پھر اس طرح کے ملک ہوتے ہیں جن کی درمیان پہلے سے کوئی کمیونیکیشن کسی نتیجے پہ پہنچی ہوئی ہے، تو انہوں نے جسٹ اس کو ایک فائنل ڈیکلیریشن کرنا ہوتا ہے کسی چیز پہ. اب اگر آپ پاکستان کی جو سچویشن ہے روس کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ان دونوں میں سے ایک میں بھی نہیں ہے، تعلقات بالکل نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. اور اس صورت میں روس جو ہے وہ بہت ہی ایک سمجھ لیں کہ انٹینسیولی جو ہے انگیج ہے یوکرین کے مسئلے پہ. آلدو کہ اس پہ ابھی ٹائم ہے. آج کی جو لیٹسٹ خبریں یہاں ویسٹ میں گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ رشیا نے جو ہے وہ ٹینشن ایز کرنے کے لیے اپنے کچھ فوجی ہٹا دیے ہیں، یوکرین کی بارڈر سے ہٹا رہا ہے، اور کوئی آثار پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیفیوز ہوں گی. لیکن اس پورے اگر آپ پروسیس کو دیکھیں نا تو دیکھیں یہ نہ صرف جو ہے ایل ٹائم کا جو لفظ استعمال کیا انہوں نے غلط وقت کا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہی جو ہے ان نیسیسری ایک دورہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو کہیں سے چونکہ دورہ ارینج ہو ہی نہیں رہا ہے. جو اس وقت سچویشن ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر ہے اس کی کارکردگی کا یہ عالم ہے کہ کسی ملک قابل ذکر ملک کا دورہ جو ہے وہ ارینج ہی نہیں ہو رہا ان کی طرف سے، نہ انویٹیشن آ رہی ہے اور نہ ان کے اپنے انیشیٹو پہ کوئی اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے کہ خان صاحب وہاں کے اس کے دورے پہ جائیں. تو اسی لیے عمران خان صاحب نے جو ایوارڈز دیا ان کو نہیں دیا، فارن منسٹری کو نہیں دیا ایوارڈ، اسی لیے نہیں. دیکھیں وہ ایوارڈ تو وہ دے بھی نہیں سکتے تھے چونکہ بالکل ہی مذاق بن جاتی. پہلی بات ہے یہ ایوارڈ ہے ہی مذاق بنیادی طور پہ. دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ منسٹریز کو یا منسٹرز کو اس طرح کے ایوارڈ نہیں دیے جاتے.
یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایوارڈز جو ہے نا وہ جو جہاں کمپٹیشن کا ایک تصور ہوتا ہے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، فنکاروں میں، کلچر فلم انڈسٹری میں ادھر ادھر چلو وہ ایوارڈ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ جو ہے جب کسی آدمی کو منسٹر اپوائنٹ کرتے ہیں اپنے کسی خاص شعبے میں تو آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کریں، اور ان کا جو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری بنتی ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ کسی پہ کوئی احسان کر رہے ہیں یا کوئی بہت بڑی کارکردگی دکھا دی انہوں نے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس میں ایوارڈ کا کیا تصور ہے، لیکن یہ جو انہوں نے ان کو 11ویں نمبر پہ غالباً رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بالکل انہوں نے ان کو ڈیو جو سٹیٹس ہے اور ڈیو مقام ہے وہ دیا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا تو اس وقت اگر آپ کو کسی یونیورسٹی کے ایگزام میں آپ یہ اگر کوشچن ڈال دیں کہ پاکستان کی گزشتہ 3 سال سے ایکسٹرنل افیئرز میں کیا کارکردگی ہے، مختصر جائزہ لیجئے، تو وہ جو مختصر جائزہ لیا جائے گا اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان کو لان تان تو کر سکتے ہیں، لیکن ایوارڈ دینا یا کسی طرح کی کوئی حوصلہ افزائی کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ایک طریقے سے انسلٹنگلی، چونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ پہلے 5-10 نمبر ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی کسی کا ذکر ہی نہیں کرتا. 11واں کون سا نمبر ہوتا ہے؟ سر پر جو ہم جلیل عباس جیلانی ہے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور بڑا برا منایا، کافی آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا بھی ہوا اس بات پر. لیکن میں آپ کی اسی بات کو لے کر اس طرح چلوں، ایک تو آپ نے یہ بات کہی کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے، نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ان سے کچھ بلین ڈالرز کی جو ہے وہ ایڈ مل جائے یا ایسا کچھ ہو جائے. وہ کہ ایسا عام طور پر جو ہے وہاں سے ہوتا تو نہیں ہے. لیکن دوسرا یہ بھی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دورہ ہے اس سے بھارت کو پرابلم ہوگی اور بھارت اور رشیا کے جو تعلقات ہیں اس پہ بھی اثر پڑے گا؟ دیکھیں جی، اس کے 2 الگ الگ پہلو ہیں. ایک تو جو بھارت کا جو رشیا کے ساتھ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ انٹرنیشنل کنٹیکسٹ کے اندر ہے، جس میں کہ ایک نئی سرد جنگ جس کو کولڈ وار آپ کہتے ہیں اس کی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اور اس کے مقابلے میں دنیا میں جو ہے وہ نئی الائنمنٹ اور نئی صف بندیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، جس میں بھارت ایک جو امریکی بلاک ہے اس کے ساتھ بہت ہی قریبی طور پر جڑ چکا ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو کوارڈ ہے جس میں آسٹریلیا اور جاپان اور امریکہ اور انڈیا شامل ہیں، یہ ایک امپارٹنٹ فورم ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کمپلیٹلی اپنے راستے کا تعین کر چکا ہے کہ مستقبل کی جو ڈویژن آف پاور ہے انٹرنیشنل اور جو نئی جو الائنمنٹ ہے اس میں وہ کہاں کھڑا ہونا چاہتا ہے. اور اس کے لیے اس نے ظاہر کسی طرح کی کوئی ایسی جو ہے وہ سچویشن نہیں شو کی جس سے یہ لگے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ ہم نے کہاں کھڑا ہونا ہے. وہ اس معاملے میں کلیئرلی جو ایک انٹائی چائنا ویسٹرن بلاک ایک بن رہا ہے جس کا کوئی ہیڈن ایجنڈا نہیں ہے بلکہ اوپن ایجنڈا ہے. مثلا کوارڈ ہے یا جو ساؤتھ انڈین سی کے اندر جو اسٹریٹجک الائنسز بن رہے ہیں یا انٹرنیشنلی بن رہے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. وہ بڑے کلیئرلی کر رہے ہیں کہ ہم چین کے خلاف ایک طرح کا جو لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں ناکہ بندی کا، وہ استعمال کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ ڈیفینیٹلی بھارت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے اور پورے طریقے سے الائی کے طور پہ کھڑا ہے. اب دوسری طرف روس ہے. روس کے ساتھ بھارت کی ایک ہسٹری ہے جو کہ بہت قریبی قسم کے تعلقات کی ہسٹری ہے، جس میں کہ بہت ساری جو ہے ان کی ایکسچینج ہوئی ہیں ٹیکنالوجی کے میدان میں، فائنینشیل ہیلپ کے میدان میں، ایون کلچرل فیلڈ میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے فنکاروں کے ایکسچینج ہوتے رہے، یہ ساری چیزیں اس طرح جو ہے ان کے درمیان ایک بہت ہی قریبی قسم کا تعلق رہا ہے. لیکن یہ گزشتہ 2-3 سالوں میں جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں ظاہر ہے کہ روس اپنی مجبوریوں کی وجہ سے چین کے بہت قریب جا رہا ہے، بلکہ چلا گیا ہے.
اور چین کے قریب جانے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی بھارت کے ساتھ اس کا ایک نیچرلی اور الٹیمیٹ قسم کا کانفلکٹ جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے، چونکہ چین اور بھارت کا کانفلکٹ بہت ہی کلیئرلی فیلڈ میں موجود ہے، اور اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بھارت کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اور نہ روس کے پاس کوئی چوائس ہے۔ اب اگر آپ اس کو ریسنٹ اس میں دیکھیں تو یہ ابھی جو چائنا کے اندر جو سرمائی اولمپکس کے دوران جو ڈیکلریشن انہوں نے دیا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ قسم کا ڈاکومنٹ ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسکائی از دا لمٹ ایز فار ایز ہماری ریلیشن شپ کا تعلق ہے چین اور رشیا کے درمیان، اس میں اسکائی از دا لمٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر میدان میں، پہلے تو یہ تھا کہ اسپیسیفکلی کچھ چیزوں میں تعاون کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ہم ہر میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ انکنڈیشنل اور انپریسیڈنٹڈ قسم کا تعاون جو ہے وہ کریں گے، جو کہ ایک بہت بڑا ڈکلیریشن ہے۔ اب اس ڈکلیریشن کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ محض کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے کہ پوٹین صاحب چلے گئے بیجنگ میں اور جا کے انہوں نے اعلان کر دیا، اس کے پیچھے ایک لمبا ورک ہو رہا ہے گزشتہ 2-3 سالوں کے اندر، اور ورک یہ ہو رہا ہے کہ 2013 سے لے کے کم از کم چین، رشیا اور امریکہ کے درمیان ایک پراکسی وار جو ہے وہ چل رہی ہے، جو کہ ہیڈن نہیں ہے بلکہ ایک اوپن قسم کی پراکسی وار ہے، اور اس کی ریپیٹڈ قسم کے مسائل جو ہیں وہ ہم لوگوں کے سامنے آتی رہی ہیں۔ 2014 میں آپ یوکرین کے اندر دیکھیں، جو پرو رشین رجیم جو ہے اس کو چینج کیا گیا، جس پہ کہ روس نے بڑے کلیئرلی اپنا یہ اعلامیہ جاری کیا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ امریکہ کی فائنینسنگ، ویسٹرن فائنینسنگ اور ان کی حمایت جو ہے کی وجہ سے جو ہے یہ پرو رشین گورنمنٹ جو ہے اس کو ٹاپل ڈاؤن کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں یہ کیوں امپارٹنٹ ہے، یہ اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ رشیا جو ہے وہ صرف 20 سال پہلے دنیا کی ایک سپر پاور تھا، اگرچہ اس کا نام سوویت یونین تھا، لیکن ظاہر ہے ایک اپریٹس جو ہے ان پلیس تھا، جس میں اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز، اس کی ملٹری مائٹ، اس کی نو ہو، اس کی ٹیکنالوجی، دنیا میں اس کی جو بھی صلاحیت تھی اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اس کو خود امریکیوں نے تسلیم کر کے ایک طرح کا ایک بیلنس قائم کیا ہوا تھا سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان۔ اب 20 سالوں کے اندر کیا بدلا ہے، ظاہر ہے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے سوویت یونین کے اندر، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ روس کا جو انفلوئنس تھا، جو اس کی ٹیکنالوجی ہے، جو طاقت ہے، جو ملٹری مائٹ ہے، وہ اتنے زیادہ انڈرمائن ہو گئی کہ وہ اپنے بیک یارڈ میں بھی اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ اب یہ یوکرین جو ہے یہ ایک لٹمس ٹیسٹ آپ سمجھ لیں روس کے لیے، روس اس کو اپنا آخری قلعہ سمجھ کے لڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرین بنیادی طور پہ سوویت یونین کا حصہ تھا، نیکسٹ ڈور جو ہے وہ رشیا میں سچویٹڈ ہے، ان کی بہت زیادہ کلوزلی نیٹ قسم کے مفادات ہیں، وہاں پہ بہت سارے رشین لینگویج بولنے والے لوگ ہیں، ان کی جو وہاں سے گیس پائپ لائن جو یورپ جو ہے وہاں سے گزرتی ہے، اور بہت سارے معدنیات اور منرلز اور اس طرح کی چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک طریقے سے روس کا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت امپارٹنٹ قسم کا فرنٹ ہے، جس میں کہ وہ کسی صورت میں یہ اجازت نہیں دے گا کہ وہاں پہ امریکی جو ہے وہ نیٹو کو ایکسپینڈ کریں۔ لیکن امریکیوں نے جو پالیسی اختیار کی پراکسی وار کے ذریعے، وہاں پہ پرو سوویت گورنمنٹ کو ٹاپل ڈاؤن کر کے ایک ایسا رجیم بٹھایا جس نے خود بخود نیٹو کا الائی بننے کی خواہش ظاہر کی، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک پراکسی وار کا سیکنڈ سٹیج تھا۔ اسی طرح آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ چین کے ساتھ پراکسی وار بہت زیادہ انٹینسیفائی ہوئی ہے، حالانکہ ٹرمپ کی پالیسیاں اس کے برعکس تھی۔ ٹرمپ یہ سب پروٹیکشنزم کا شکار تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ امریکہ کو اپنے معاملات ادھر دیکھنے چاہیے اٹلانٹک اوشن کے آر پار، تو چین کے معاملات میں یا روس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جو کچھ آنکھ آنکھ میں ہوا، جس پیمانے پہ وہاں پہ ریبیلین ہوا، جس پیمانے پہ چینی رپورٹوں کے مطابق وہاں پہ بڑے پیمانے پہ فائنینسنگ کی گئی، لوگوں کو خریدا گیا، ان کو پیسے دیے گئے، ان کو ریبیلین کے لیے تیار کیا گیا، اس طرح تائیوان کے حوالے سے جو امریکی پالیسی اوپنلی چینج ہوئی، اور اس میں کہا گیا کہ اگر چین نے وہاں پہ کسی طرح کی مداخلت کرنے کی کوشش کی تو امریکہ اس کا سختی سے جو ہے وہ رد عمل دے گا۔ تو یہ پراکسی وار سمجھ لیں کہ دونوں کا ایک مشترکہ تھریٹ ہے، چین اور سوویت اور روس کی،
جس کے نتیجے میں انہوں نے طے کیا کہ ہماری بقا اس میں ہے کہ ہم آپس میں مل کے جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا مقابلہ کرتے ہیں. اور یہ اسٹیٹمنٹ ریفلیکٹ کرتی ہے ان کے 5500 ورڈز میں جو ڈیکلریشن انہوں نے بیجنگ میں اولمپکس اس کے دوران جاری کیا. اب آپ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے درمیان جو جڑت ہے یا لائنز ہے یہ کوئی اتفاقی نہیں بلکہ ان کی مجبوری ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اگر ہم نے اپنی سروائیول کی لڑائی لڑنی ہے تو ہمارے درمیان اطاعت جو ہے وہ ناگزیر ہے. تو اس چیز کو جب آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو پکچر بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ جس حد تک جو ہے وہ روس اور چین کے تعلقات بڑھ چکے ہیں اس میں اب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بھارت کے لیے سوویت سے روس کے ساتھ اس طرح کا پرانا جو تعلق ہے اعتماد کا اور جو اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی وہ باقی نہیں رہی ہے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ پاکستان نے یہ سمجھا ہوگا کہ ہم جو ہے اس سے فائدہ اٹھا کے تو روس کے ساتھ اوپننگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ دورہ جو ہے انویٹیشن لی گئی یا بغیر انویٹیشن کے کیا گیا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ دورہ جو ہے وہ ارینج کیا گیا تو اس کے لیے ایک اوپننگ ہوگی. لیکن ڈیفینیٹلی اس کے لیے اوپننگ جو ہے وہ ایون سوویت یونین کے زمانے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھارت اور سوویت یونین کے تعلقات اپنے عروج پہ تھے تو اس وقت بھی سوویت یونین نے اوپننگ پاکستان کے لیے کر دی تھی 68 میں 69 میں. انہوں نے یہاں تک کہ ملٹری ایڈ بھی جو ہے وہ پاکستان کو ٹیکنالوجی دینے پہ رضامندی ظاہر کر دی تھی حالانکہ اس وقت تک سوویت یونین اور بھارت کے درمیان اسٹریٹجک معاہدے تھے اس بات کے اس سے بھی گزر کے انہوں نے کر لیا تھا. تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ روس جو ہے وہ کچھ میزل ٹیکنالوجی یا ٹینک یا کوئی ایسی چیز پاکستان کو دینے کے لیے راضی ہو جائے. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان کا ایک دورہ جو ہے اور اسپیسیفکلی پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں وہ کوئی بریک تھرو کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہی متھ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہسٹری کو سامنے رکھ کے دیکھیں نواز شریف نے 23 ایئرز اگو جب یہ دورہ کیا تھا تو اس وقت تو ایک نئی اوپننگ ہو رہی تھی کولڈ وار ختم ہو رہی تھی اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اب پتہ نہیں کیا جو ہے وہ طوفان آنے والا ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ناٹ اے سنگل تھنگ کسی طرح کا بھی کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ روس اور پاکستان کے تعلقات کے ذریعے نہیں ہوئی تھی. اور اس میں یہ سمجھا گیا تھا کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے چونکہ انڈیا کے اپنے پرانے تعلقات کی روشنی میں روس کو مزید آگے بڑھنے سے جو ہے وہ روک رہا ہے. تو اب یہی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے. یہ دورہ میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ آف ٹائم ویسٹ آف منی ہے اور عمران خان کی ویری ڈپریسنگ قسم کی جو گورنمنٹ جا رہی ہے ڈپریسنگ فیزز میں جس میں ہر طرف مایوسی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہی فیل ٹو ڈیلیور. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ فراجولنٹری لوگوں سے ووٹ لیے اور پھر اس پہ جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے. فارن محاذ پہ اس نے ایک ڈیزاسٹر شو کیا جس میں جن لوگوں کے ساتھ آپ کے سالہ سال سے تعلقات تھے جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بھی شامل ہے یا سعودی عربیہ یا قطر یا اس طرح کے ممالک بھی شامل ہیں ان کے ساتھ بھی وہ کوئی بریک تھرو کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہے. تو ان حالات میں وہ جسٹ اپنا جو ان کا ریزیومے ہے نا جس کو آپ وہاں بایو ڈیٹا کہتے ہیں اس پہ جسٹ ایک انٹری ڈالنے کے لیے کہ جی پرائم منسٹر صاحب جو ہے اس نے روس کا دورہ کیا. جہاں تک توقعات کی بات ہے تو بات یہ ہے کہ روس کی اس وقت جو اکانومی ہے وہ صرف اٹلی کے برابر ہے. اٹلی جو ہے وہ ظاہر ہے یورپین یونین کا ایک چھوٹا سا یونٹ ہے تو اس کے برابر کل ٹوٹل اکانومی جو ہے وہ سوویت روس کی ہے. روس فائنینشلی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کہیں باہر کسی دوسرے ملک کو کسی طریقے سے کوئی اس طرح کی مدد کر سکے جیسے پاکستان ٹائپ ملک ہیں جو قرضے لینے یا اس طرح کی مدد کے خواہشمند ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے نیٹ شیل میں یہ ہے کہ یہ دورہ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹ ایک جو ہے وہ پبلک کنزمپشن کے لیے پاکستان کے اندر چونکہ انہوں نے کرنا ہے دیٹس اٹ. جی اب ایسا آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گی مختصر سا میں آپ سے جواب چاہوں گی اس پہ. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے ہمیں وہ تو یہ نظر آ رہی ہے کہ چائنا سے قربت کی وجہ سے جو ہے وہ رشیا
ہو سکتا ہے کہ بھارت سے دور ہو رہا ہو, اور پاکستان کے پاس یہ بڑا ایک موقع ہے کہ ٹھیک ہے چلیں وہ جو بھی حاصل کر سکے اس سچویشن میں, تھوڑا بہت بھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں, اور آگے چل کر ہو سکتا ہے کہیں پر کبھی واقعی ہو جائے ان سے ایسے ریلیشنز. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں, ابھی ہم نے دیکھا کہ رشیا کی طرف سے S-400 کی کتنی بڑی کھیپ جو ہے وہ دی گئی ہے, اور بہت بڑے بجٹ کے وہ اس کے دفاعی تو بہت بڑے معاہدے ہوتے ہیں بھارت اور رشیا میں. تو اس سچویشن میں یہ سب ہونے کے باوجود تو اور جبکہ چائنا کے خلاف ہے بھارت, وہ تو ہم جانتے ہیں, اور چائنا اس کی طرف ہے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب ہم دیکھیں کہ انڈیا بالکل کیٹیگوریکلی ہمیں اس کے کیمپ میں نظر ہے امریکہ کے, اور رشیا سے جو ہے وہ تعلقات بہت خراب ہو جائیں, ایسا ہے یا آپ نے جس طرح کہا کہ نہیں بس ناٹ ایٹ آل. آپ دیکھیں یہ جو ہے انڈیا کی منسٹری آف فارن افیئرس کو جو ایکسپیرینس ہے کہ انہوں نے دنیا کی جو بدترین کولڈ وار تھی انسانی ہسٹری میں, وہ تھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ورسز سوویت یونین, اور اس میں بالکل سیدھے سیدھے پیرامیٹرز تھے, جس میں امریکی گائیڈ لائن یہ تھی کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ورنہ ہمارے دشمن ہیں. ویری کلیئرلی پاکستان کو ایون چین کے حوالے سے انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ اگر چین کے ساتھ آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, انویٹیشن دیتے ہیں, لیتے ہیں, دورے کرتے ہیں, اور آپ کا ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی ایکسس ختم ہو جائے گی ہماری جو ملٹری ایڈ ہے یا فائنینشیل ایڈ ہے. یعنی باقاعدہ ایک سیریس چیز تھی کولڈ وار, جس میں کہ انڈیا واحد ملک تھا جس نے ایکولی ڈیل کیا دونوں کو. سوویت یونین سے اس نے ٹیکنالوجی لی, ٹینک لیے, ہتھیار لیے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرائی, جو سٹیل مل اور انڈسٹری اور یہ ساری چیزیں, ملٹری مدد لی, فائنینشیل مدد لی, اور ایٹ دا سیم ٹائم اس نے بالآخر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے بھی یہ مدد لی. 65 کی جو وار ہیں اور اس کے بعد کے جو حالات 71 تک کے درمیان میں ہوئے 65 سے لے کے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ایٹ پار آ گئے تھے انڈیا اور پاکستان امریکی امداد کے حوالے سے, اور امریکیوں نے یہ آفیشیلی ڈکلیئر کر دیا تھا کہ اب ہم انڈیا کی جو مدد ہے اس کو کسی بھی طریقے سے سوویت یونین یا پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھتے, بلکہ ڈائریکٹلی ان کو ملٹری سپورٹ جو ہے وہ دیتے ہیں. تو اگر انڈیا جو ہے وہ اس سچویشن میں, کولڈ وار کی اس سچویشن میں, جب یہ بالکل آئی بال ٹو آئی بال ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے, ادھر نیٹو تھا, ادھر وارسا پیکٹ تھا, ادھر کیوبا میں میسائل کا ایشو تھا, یعنی بالکل ایک سمجھ لیں کہ ایک ٹینشن کی سچویشن میں, تو اس وقت اگر انڈیا نے نیویگیٹ کیا ان بٹوین اور دونوں کے ساتھ جو ہے وہ ایکول تعلقات قائم کیے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس منسٹری آف فارن افیئرس کا وہ ایکسپیرینس ختم ہو گیا ہے؟ آج تو مسئلہ ہی دوسرا ہے. آج اس کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تھوڑی بہت جو ہے وہ ہے چین, لیکن چین کے ساتھ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کی جو اس وقت ٹینشن ہے وہ اس ہائٹ پہ نہیں پہنچی ہے. یہ سرحدوں پہ جو ان کے درمیان معاملات ہیں, یہ رائٹ فرام 1947 بلکہ 4-5 سال بعد شروع ہو گئے تھے, جو کسی نہ کسی شکل میں رہے ہیں. لڑائیاں بھی ہوتی رہی, بڑی جنگ بھی ہوئی 62 کی, چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوتی رہی, لیکن یہ کبھی بھی آؤٹ آف پروپورشن جس کو آپ کہتے ہیں, انہوں نے اس کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دیا. یہ چین اور انڈیا کی جو ریلیشن شپ ہے وہ اس طرح نہیں ہے جیسے انڈیا اور پاکستان کی ہے کہ آپ ہر چیز کو کٹ آف کر کے اور ایک دشمنی ڈکلیئرڈ جو اینیمی والی کانسیپٹ ہے نا, وہ ان کا نہیں ہے. دوسری طرف وہ آپس میں تجارت بھی کر رہے ہیں, ان کی تجارت کا والیوم دیکھ لیں. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ بیہائنڈ دا سین جو ڈپلومیسی ہے وہ بھی جاری ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بیسیکلی رائٹ فرام 1947 انٹرنیشنلی جو گیم جو دیکھ رہا ہے اس میں وہ اپنا انڈین مفاد کو نمبر 1 قرار دیتے ہیں کہ انڈیا کا مفاد کس میں ہے. اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ رشیا کو فائدہ کس میں ہے یا امریکہ ہم سے کیا چاہتا ہے, جبکہ پاکستان کا اس کے الٹ ہوتا رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ 68 تک تقریباً 69 تک صرف یہ دیکھتا تھا کہ امریکہ کا اشارہ آبرو کیا ہے, کہ آپ نے کون سے الائن میں شامل ہونا ہے, کون سے نکلنا ہے. یہی وجہ ہے کہ سیٹو, سینیٹو, بغداد پیکٹ اور امریکی معاہدے یہ سارے اس میں پاکستان آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا دی پاکستان نے, اور انٹرنیشنل جو کولڈ وار ہے اس کا ایک فٹ سولجر کا کردار جو ہے وہ ایوب خان کی قیادت میں پاکستان نے
پلے کیا، یہاں تک کہ چین کے خلاف بھی ایوب خان نے جو ہے وہ امریکیوں کے ساتھ ایک سمجھوتا کر لیا تھا اور چین کو منع کر دیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ تعلق اور معاملات جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں. تو اس کو کہتے ہیں ایک ایسا رول جس میں آپ ایک کلائنٹ اسٹیٹ کا رول پلے کرتے ہیں اور آپ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اس وقت پاکستان نے یہ تاثر دیا تھا کہ ہم کمیونزم کے خلاف جو ویسٹرن فرنٹ ہے اس کے سب سے اگلے مورچے کے سپاہی ہیں، اس لیے ہمیں پیسے دیے جائیں اور ہمیں اسلحہ دیا جائے اور ہمیں فوجی مدد دی جائے، جس کے جواب میں ظاہر ہے امریکہ ان کو مدد دیتا رہا. لیکن انڈیا کا رول بالکل اس کے ڈیفرنٹ رہا. انہوں نے امریکہ سے مدد بھی لی بالآخر، لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ کو ایز اے سولجر جو ہے وہ پوش نہیں کیا کولڈ وار میں، بلکہ سوویت یونین کے ساتھ ایکول تعلقات رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات میں ایک اوپننگ شروع ہوئی جو کہ کافی وارم ہوئی اور آگے جا کے پھر یہ شکل بن گئی کہ پاکستان جو ہے کی جو شرطیں ہوتی تھی کہ اگر ہمارے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ نہیں کر سکتے، اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو انڈیا کو اسلحہ نہیں دے سکتے، یہ ساری شرائط انہوں نے ایلیمینیٹ کرائی. اور بالآخر آپ دیکھیں کہ آخر میں جا کے امریکیوں نے یہ کہا کہ اب یہ جو انڈیا پاکستان کو بریکٹ کر کے دیکھنے کا ایشو ہے اس کو اب ہم کلیئر کرتے ہیں. آج کے بعد ہماری پالیسی میں یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہم پاکستان کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ کیوں کریں، بلکہ ہم دونوں ملکوں کو سیپریٹلی ڈیل کریں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ انڈیا کی اچیومنٹ تھی کہ اتنے لمبے عرصے کی پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ، اور ایک طرح کی سمجھ لیں کہ بالکل ہی اپنی سارے انڈے ان کی ٹوکری میں رکھنے والی بات ہے، اس کو انہوں نے اس طریقے سے فیس کیا کہ نارملائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ ڈیولپ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی انڈیا بالکل یہی کر رہا ہے. اب اس میں آپ یہ کہیں کہ آپ کو پوتین نے انوائٹ کر لیا یا پرائم منسٹر عمران خان نے دورہ کر لیا تو اس سے کوئی بہت بڑا فرق پڑ جائے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں. کوئی کسی قسم کا کوئی کنسیڈریبل بریک تھرو جو ہے اس کے کوئی چانسز جو ہیں اس دورے کے نہیں ہیں. یہ جسٹ ویسٹ آف ٹائم ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر حامد باشانی خان. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. تھینکس الاٹ. آپ کا شکریہ. تھینک یو.